اس کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ماوا اور ملجا نہیں ہے، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی راستہ باقی بچ جاتا ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ دنیا میں اکثریت آپ کو آپ کے ظاہر کے اعتبار سے دیکھے گی، کوئی آپ کی شکل و صورت کی وجہ سے آپ کی طرف متوجہ ہوگا، اکثریت وہ ہوگی جو دیکھے گی پیسہ کتنا ہے، دولت کتنی ہے، گاڑی کیسی ہے، گھر کیسا ہے، جائیداد کیسی ہے، اس کے پاس کوئی طاقت ہے، پوزیشن ہے یا نہیں ہے، کل میرے کام آئے گا۔ کی خشیت اور اللہ کی محبت کے اس جذبے کا نام ہے جو انسان اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے، ٹھیک ہے، جو وقت پہ آپ کے ایک ساتھ کام نہ آیا، پھر آپ نے تعریفیں رٹ لی ہیں، ادھر نہیں آیا، وہ انٹرنلائز نہیں ہوا ہے، وہ آپ کے فہم میں آ گیا ہے، آپ کا حال نہیں بنا ہے۔ یہ بات آپ کے دماغ میں نہیں گزرنی چاہیے کہ یہ اللہ کے قرب کا رستہ ادھر سے کھلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کوئی مجھے کہے کہ میں آؤں، میں تمہیں یہ سکھاتا ہوں، میں تمہیں یہ سکھاتا ہوں، یہ سب غیر ہے، ڈیم کے مجھے سے کوئی نہیں، مجھے اللہ کے غیر سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں نے کیا کرنا ہے ان طاقتوں کو لے کر، ٹھیک ہے، مجھے تو اپنا اصل مقصود کے پیچھے بھاگنا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کرنا ہے، مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ کیسی اس کی قدرت مانی ہے، یہ کیسا اس کا بصیر ہونا ماننا ہے کہ جو دل پہ اثر ہی نہیں کر رہا۔ توحید کوئی جو ہے نا وہ رٹی اور رٹائے جملوں کا نام نہیں ہے، توحید تو اللہ کے لیے جینے کا نام ہے، توحید تو اللہ کے لیے مرنے کا نام ہے، توحید تو وہ ہے جس میں جی رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، توحید لیو کرنے کا نام ہے، چند باتوں کے رٹے مارنے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ توحید تو اس چیز کا ہے کہ بندہ کہہ سکے یا اللہ تو میرا مطلوب ہے، تو میرا مقصود ہے، تو میرا محبوب ہے۔ دنیا میں ہر ایک کی ایک لیلا ہوتی ہے جس کے پیچھے وہ مجنوں ہوتا ہے، کسی کی لیلا دنیا ہے، کسی کی لیلا پیسہ ہے، کسی کی لیلا جائیداد ہے، کسی کی لیلا طاقت ہے، کسی کی لیلا جو ہے وہ اقتدار ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہہ سکے کہ یا اللہ میرا محبوب تو ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہونا، آپ کا کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، چھوٹا ہے، وہ بھی ہونا، وہ کیا کر لے گا بیچارہ آپ کا، اس کے ہوتے ہوئے بھی محتاط ہو جائیں گے، کوئی غلط کام کریں گے اس کے ہوتے ہوئے، کیوں؟ ہماری فطرت میں ہے کہ جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آئی ایم بینگ واچ، تو میں محتاط ہو جاتا ہوں۔ حضور سنگ یہی تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے بھی پیدا کرو، ادروائز یہ نہیں چھوڑے گا ہم مارگی اپنی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین، صدق اللہ العظیم۔ میں مختصر سے اپنا تعارف جس طرح جواد بھائی نے کرایا، سے پہلے میں جو انسٹیٹیوٹ آف اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، جب بالکل اس کا سٹارٹ ہو رہا تھا اس وقت میں یہاں پہ لینے کے لیے آیا تھا ایڈمیشن، آج میں دوبارہ یہاں پہ آیا ہوں، تو گئی 2004 کا ٹائم ہے، اس ٹائم میں ٹیسٹ دینے کے لیے یہاں پہ آیا تھا۔ 2004 میں میکینیکل انجینئرنگ میں نے یو ٹی ٹیکسلا سے کی، اور بائی پروفیشن آئی ایم میکینیکل انجینئر، اور آئی ایم ورکنگ ایز اے پروڈکٹ مینیجر ان بینٹلے۔ اور بصیرہ انسٹیٹیوٹ سے میں نے 3 سالہ قرآن کورس کیا، 4 سال سے وہاں پہ پڑھانے سے وابستہ بھی ہیں، جاب بھی پیرلل میں چل رہی ہوتی ہے، اور بصیرہ کا ماڈل ہی اس طرح ہے، جتنے بھی لوگ ہیں یا تو دن کے وقت یا تو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھا رہے ہوتے ہیں یا اپنی جاب کر رہے ہوتے ہیں، شام کے وقت سارے یا تو پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھا رہے ہوں گے، دن کے وقت سب اپنا کاروبار کریں گے، جاب کرنی ہے، جو بھی ان کا معاش کا ہے، شام کے وقت وہ یا تو پڑھیں گے یا کے پڑھائیں گے، اور جتنا وہ ٹائم دے سکتے ہیں، کوئی تھوڑا ٹائم دیتا ہے، کسی کے لیے ہفتے میں 1 دن ممکن ہوتا ہے، کسی کے لیے 2 دن، اٹ ڈیپینڈس کہ آپ کی کیا سچویشن ہے۔ تو وہ ڈیزائن ہی اس طرح کیا ہے کہ جو پڑھے ہوئے ہیں دنیاوی اعتبار سے ان کو شام کو پڑھایا جائے، ان کو دین کے لیے تیار کیے جائے، ان کے سوالات کے جواب دیے جائے، وہ ان کے اندر جو کچھ اوور دا ٹائم جو بلڈ اپ ہوا ہے ان کو کہیں نکالنے کا موقع دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم تیزی سے آگے بھاگتے ہیں، ایک سوال شروع ہوا ہے تو اگلی 4 کلاسز میں جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی جو یہ کلاس نہیں ہے، بالکل نہ ظاہرہ نہ میں اس طرح مقرر ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوں، آپ نے جہاں پہ سوال ہوا آپ نے مجھے روک لینا، آپ مطمئن ہوں گے تو میں آگے جاؤں گا، میں اپنا کورس جو میں نے ڈیلیور کرنا ہے اس کو میں شرنک کر دوں گا، لیکن میری کوشش ہوگی کہ اس بات کو کچھ ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارا آج کا موضوع کس کس کو پتہ ہے یہ پہلے بتائیں، چلیں کچھ کو پتہ ہے، گڈ، ٹھیک ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے دا جرنی ٹورڈز اللہ، ٹھیک ہے۔ اور
جو میں ڈائریکٹ میں موضوع کے اوپر آؤں گا اور میں بہت سے جو مقدمات ہیں، مقدمات یعنی اس کے کچھ پری ریکویزٹس ہیں جو ہم کلاس میں تو ان کے اوپر جاتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ وقت بہت مختصر ہے تو میں ان کو سب کو سکپ کروں گا. یعنی یہ سوالات کہ کیا ہمارا کوئی بنانے والا ہے، وائی اسلام از اے ٹرو ریلیجن، ٹھیک ہے، وائی شوڈ آئی سبمٹ مائی سیلف ان فرنٹ آف اللہ. تو ابھی ہم ان کوسچنس کو ایڈریس نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں سے ہر سوال ایسا ہے جو ایک طویل گفتگو کا متقاضی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو ابھی ایڈریس کریں گے تو بات رہ جائے گی. ٹھیک ہے، تو ہم نے تو 1 گھنٹے کے اندر اپنی بات کو سمیٹنا بھی ہے اور جو پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کو پہنچانا بھی ہے. تو اس لیے ان سارے مقدمات کو میں یہ انڈرسٹوڈ کر کے کہ ہم سارے مسلمان بیٹھے ہوئے، میں ان میں ابھی ان کو کسی کو ٹچ نہیں کر رہا. اور دا جرنی ٹورڈز اللہ میں جو لفظ جرنی ہے، اس سے میری مراد کیا ہے؟ اس سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ کی دوستی کا سفر، عبداللہ بننے کا سفر، اللہ کا سچا بندہ بننے کا سفر. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ ٹھیک ہے. سب سے اہم اور سب سے پہلا جو مطالبہ آپ سے ہے، جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کا سچا بندہ بننے کی کوشش کرتے رہیں. یہ نہیں ہم دبا سکتے اللہ میرے لیے تو پرواہ ہی نہیں تھی کہ میں تیرا سچا بندہ بننے کی کوشش کروں. ہاں مجھ سے غلطیاں بھی ہوں گی پر میری کوشش تو ہونی چاہیے نا، میری انٹینشن تو ہونی چاہیے نا. یہ بات سمجھ لگ رہی ہے؟ تو اللہ کا سچا بندہ بننے کی کوشش ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اور اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیجئے، ہم سب ڈاکٹرز بنیں گے، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی کسی فیلڈ میں جائے گا، کہ دنیا میں جو سب سے بڑا ٹائٹل کسی کو مل سکتا ہے نا، وہ اللہ کا دوست ہونا ہے. اس کے مقابلے میں ہر شے ہیچ ہے. میں پروڈکٹ مینیجر ہوں، میں سائیکالوجی پڑھ رہا ہوں، میں سائیکالوجی کی بھی ڈگری کر رہا ہوں، پر اللہ کا دوست ہونے کے مقابلے میں it doesn't mean anything. وہ اتنا بڑی بات ہے. سمجھ لگ رہی ہے اس بات کو آپ کی؟ ٹھیک ہے. تو اس کے مقابلے میں ہر شے ہیچ ہے، اور ان لوگوں سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بشارت دیتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ بات ساری کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا دوست بننے کی خواہش کرنا یہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. اس کے لیے عملی جد و جہد کرنا یہ میرے دعوے کے ثبوت کے لیے لازمی ہے. میں کہوں اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ مجھے تو بڑی خواہش تھی، اللہ پوچھیں گے عمل کیا کیا تھا تو نے؟ عمل کا ثبوت لانا لازمی ہے. ٹھیک ہے، ورنہ تو ہر کھڑ کے وہ کہے گا یا اللہ تعالیٰ میں تو بڑا ہی تجھ سے محبت کرتا تھا. ثبوت کدھر ہے؟ ٹھیک ہے نا، ثبوت پیش کریں نا اس کا. تیسری بات، اس کے رستے میں حائل رکاوٹوں کو ہٹانا. یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہونا چاہیے. غیرت کا مسئلے سے کیا مراد ہے؟ ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہم اس کو کوئی ہمارے لیے آپشن نہیں ہے کہ اللہ میں نے تیرا دوست نہیں بننا، میں نے تیرا سچا بندہ نہیں بننا. یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو ہر صورت میں ہٹانا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف. مراد کیا ہے کہ جب تم نے مان لیا کہ میرا خالق ایک ہے، میرا مالک ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، ٹھیک ہے، اور جب تم نے مان لیا کہ اس کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ماوا اور ملجا نہیں ہے، تو پھر تمہارے لیے ایک ہی راستہ باقی بچ جاتا ہے. اور وہ راستہ کیا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اور فَفِرُّوا بھاگنے سے کیا مراد ہے؟ گناہوں سے اطاعت کی طرف بھاگنا، توبہ کرنا، اللہ کی طرف بھاگنا، اپنے نفس کی خواہشات سے اللہ کی اطاعت کی طرف بھاگنا، ہر اس چیز سے بھاگنا جو اللہ کی عبادت اور اطاعت سے منحرف اور غافل کر دینے والی چیز ہو، اور اس کے ساتھ جڑنا جو اللہ کی عبادت اور اطاعت سے کی طرف متوجہ کرنے والی ہو، اس کی طرف راغب کرنے والی ہو. اور میرے دوستو، زندگی میں نا ایک سوال انتہائی اہم ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی بڑا جو سوچنے والا دماغ ہے نا، اس کے سامنے ایک دفعہ سوال یہ آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ کیا میرا کوئی خالق ہے؟ اس سوال کے جواب میں اگر تو کوئی اس نتیجے پہ آتا ہے کہ میرا کوئی خالق نہیں ہے، پھر تو وہ کہہ سکتا ہے بھائی میں آزاد ہوں، میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کسی کو، میری مرضی، میرا جسم میری مرضی.
ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتا ہے. لیکن جو اس نتیجے پہ پہنچ گیا، جو ہم لوگ ہیں کہ ہمیرا کوئی بنانے والا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو پھر میں آزاد نہیں ہوں، پھر میری مرضی نہیں ہے، پھر میری مرضی نہیں ہے، پھر میرے پاس ایک ہی راستہ ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ بھاگو اللہ کی طرف، جہاں پہ بھی ہو بھاگو اللہ کی طرف. اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کا یہ جو رتبہ ہے نا، یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی رنگ کے ساتھ، کسی نسل کے ساتھ، کسی ذات کے ساتھ. چوکیدار جو باہر کھڑا ہے وہ بھی اللہ کا دوست ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، انجینئر بھی ہو سکتا ہے، مزدور بھی ہو سکتا ہے، تاجر بھی ہو سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عظیم مرتبہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. اور یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ اللہ کے ہاں قرب کا معیار بالکل فرق ہے. دنیا میں اکثریت آپ کو آپ کے ظاہر کے اعتبار سے دیکھے گی، کوئی آپ کی شکل و صورت کی وجہ سے آپ کی طرف متوجہ ہوگا. اکثریت وہ ہوگی جو دیکھے گی پیسہ کتنا ہے، دولت کتنی ہے، گاڑی کیسی ہے، گھر کیسا ہے، جائیداد کیسی ہے، کس کے پاس کوئی طاقت ہے، پوزیشن ہے یا نہیں ہے، کل میرے کام آئے گا تو پھر تھوڑی میں دوستی بڑھاتا ہوں، ورنہ تو انکار ہی سمجھے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ہاں معیار بالکل فرق ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ ٹھیک ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا، التقویٰ ہاہنا. تقویٰ ادھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور تقویٰ ہے یعنی تقویٰ دل میں ہوتا ہے، لیکن تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ اللہ کی خشیت اور اللہ کی محبت کے اس جذبے کا نام ہے جو انسان اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے. ٹھیک ہے، جو وقت پہ آپ کے ایک ساتھ کام نہ آیا، پھر آپ نے تعریفیں رٹ لی ہیں، ادھر نہیں آیا، وہ انٹرنلائز نہیں ہوا ہے، وہ آپ کے فہم میں آ گیا ہے، آپ کا حال نہیں بنا ہے. ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں اگر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن کیا اس کا دیکھنا میرے اور گناہ کے درمیان رکاوٹ بنا ہے؟ اس کا مطلب ہے مجھے السمیع اور البصیر کا مطلب سمجھ لگ گئے، لیکن یہ انٹرنلائز نہیں ہوا ہے کیونکہ میرے آگے رکاوٹ نہیں بن رہا ہے، مجھے روک نہیں پا رہا ہے، یہ میرا حال نہیں بن پا رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، دنیا سب دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتے، he damn cares. اللہ تعالیٰ کو کیا نظر کہاں پر ہے؟ ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ کی نظر تمہارے دل کے اوپر ہے، جس کی تڑپ کیسی ہے، جس کی نیت کیسی ہے، اس کا ارادہ کیسا ہے. یہ واقعی سیریس ہو گیا مجھے مانگنے کے لیے، یہ کہ واقعی سیریس ہے میرا دوست بننے کے لیے. دوسرا اعمالکم، کیا یہ جو اتنی جو بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے وہ کچھ اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، کوئی عملی کوشش بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. یہ میرے بتانے کا مقصد ہے، یہ حدیث آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ نظر کہاں پر ہے اللہ تعالیٰ کی؟ قلب کے اوپر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کا کہہ رہے ہیں کہ خیال رکھنا، اس کے لیے خبردار رہنا، وہ قلب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ قلب ٹھیک ہے، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے سارا انسان ٹھیک ہے، وہ خراب ہے سارا انسان خراب ہے. جان لو کہ وہ قلب ہے. کیوں؟ کیونکہ قلب بادشاہ ہے، بقیہ اس کے ہرکارے ہیں. یہ ادھر ہے جو سب کچھ باہر نکل رہا ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا. ٹھیک ہے، یہ نہ سنبھالا تو اس کا اظہار خارج میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سب سے قیمتی چیز ہے. اس کے بعد اگلی بات دیکھیں، ہم نے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے قرب کے راستے میں یہ بہت اہمیت بات میں آپ سے کرنے والا ہوں کہ اللہ کے قرب کے راستے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ اپنے بالکل کانوں میں ہمیں کھول دینا چاہیے، اور یہ سٹینڈرڈ ہمیں کبھی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹانا، اور وہ باواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے دور ہوگا اتنا بگاڑ داخل ہوتا چلا جائے گا.
ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے کہ کوئی سنیاسیوں اور یوگیوں کی طرح مشقتیں کر کے وہ جو ہے نا وہ ریاضتیں کر کے اپنے اندر کوئی نفسی صلاحیتیں پیدا کر لے، کوئی قوتیں پیدا کر لے جو عام بندے کے لیے بالکل ایک محیر العقل چیز ہے، اس کے لیے ناممکن ہے ویسا کرنا۔ یہ ممکن ہے بالکل، ہم انکار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بڑا ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، یہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کا اللہ کے قرب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ لگ رہی ہے نا؟ تو کوئی بندہ جو آپ کو چمتکار دکھا رہا ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے آپ کو سمجھ نہیں لگ رہا، میں یہ تو سوال کر سکتا ہوں یار یہ کیسے کر رہا ہے، پر یہ نہیں آنا چاہیے کہ کوئی اللہ کا دوست ہے۔ یہ اس کے لیے ایک ہی معیار ہے، سنت پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا۔ اس پہ کوئی نہیں اڑ رہا تو وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، خواہ وہ پانی میں چل رہا ہے، اس کو کسی طرح قبول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ شیطان کا مکر، فریب اور دھوکہ تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کل یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دیجئے کہ میری محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو۔ تمہارے دعوے کی سچائی کا ایک ہی معیار ہے، میری اتباع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے۔ تو کلیئر کٹ ہے ہمارے لیے رستے، یعنی اس کا ہم سب کی عزت کریں گے، احترام کریں گے، لیکن سنت کا جو ترازو ہے، سٹینڈرڈ اوپر ہے، اس کے اوپر رکھ کے ہر کسی کو دلیل ادھر کی ضرورت ہے، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ دلیل کی ادھر سے ضرورت ہے۔ یہ وہ پرائمری سورسز ہیں، بقیہ سیکنڈری سورسز ہیں، سیکھیں گے بھی، ٹھیک ہے، سب کچھ کریں گے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ جو اب میرا یہ ساری بات یہاں تک اس لیے تھی آپ کو یہ بتانا کہ یار یہ خاص چیز ہے، پڑھائی کے لیے محنت کریں تو اپنے گوشے میں یہ نہاں گوشے میں ڈال دیں کہ پیرالل یہ سب کچھ کرتے ہوئے آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو کسی جگی میں کسی پہاڑوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کرتے ہوئے بنیں گے۔ اب صحابہ نے کچھ بھی اپنی زندگیوں میں اس سے ہٹ کے نہیں کیا تھا، ان کی زندگی بہت بیزی ہوتی تھی، سمجھ لگ رہی ہے، انتہائی پریکٹیکل لائف تھی۔ آپ پریکٹیکل لائف میں نے آپ سے پہلے کہا چوکیدار اللہ کا دوست بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، آپ کو اس کے لیے جو ہے نا کوئی میں کہیں بھی باہر جانے کے لیے نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ اچھا اگلی بات یہ آتی ہے کہ اس کے رستے میں رکاوٹ کیا ہے، وائی کہ جب ہم نے مانتے ہیں کہ سب سے اہم چیز رکاوٹ کیا ہے اس کے رستے کی؟ جی 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 نفس، اچھا، اور ایگو، تکبر، جی سر، ڈسٹریکٹ کرنے کا، آپ کو آپ کی اٹینشن کو گین کرنے کا، اس لیے بہت کچھ ہے، بہت ایک کھچڑی مچی ہوئی ہے، لیکن سٹینڈرڈ کلیئر ہے آپ کے سامنے نا، آپ کو کوئی شیک نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یار یہ کیسے کر رہا کیا ہے آخر، لیکن یہ بات آپ کے دماغ میں نہیں گزرنی چاہیے کہ یہ اللہ کے قرب کا رستہ ادھر سے کھلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کوئی مجھے کہے کہ میں آؤ میں تمہیں یہ سکھاتا ہوں، میں تمہیں یہ سکھاتا ہوں، یہ سب غیر ہے، ڈیم کے مجھے سے کوئی نہیں، مجھے اللہ کے غیر سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں نے کیا کرنا ہے ان طاقتوں کو لے کر، ٹھیک ہے۔ مجھے تو اپنا اصل مقصود کے پیچھے بھاگنا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کرنا ہے، مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہاں وہ حاصل ہو تو پھر دیکھیں گے ٹائم ہے یعنی، ٹھیک ہے۔ اور جن کو وہ حاصل ہو جاتا ہے ان کی پرواہ، ان کے لیے یہ چیز ہیچ ہو جاتی ہے، بے معنی ہو جاتی ہے، یہ جب تک نہیں ہوتا نا اسی وقت یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دو انسان کی میں اصل جس کی طرف میں آپ کو اصل میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں نا، اس کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو جس طرح تکبر کا بھائی نے نفس کا کہا، دو انسان کی بیماریاں، انسان کی جو اخلاقی بیماریاں ایسی ہیں نا جو سب سے زیادہ آپ کہتے ہیں کہ مہلک ہیں، ان میں سے ایک تکبر ہے۔ تکبر کیا ہے؟ اپنی بڑائی کا اعلان، بڑائی صرف اللہ کے لیے، ہم فقیر ہیں اس کی طرف، اس کی بارگاہ میں، ہم کیا ہیں؟ ہم محتاج ہیں، ہمارے لیے جو درجہ ہے ہم تواضع اختیار کریں، ٹھیک ہے نا، اپنے بقیہ لوگوں سے بھی کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی۔ تکبر کے اندر اپنی بڑائی کا اعلان ہے، اور بڑائی صرف اللہ کے لیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ریا ہے۔ ریا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اجر چاہ رہے ہیں آپ،
ریا کیا ہے؟ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے جا رہے ہیں کہ میں کوئی عمل اس لیے کروں کہ جواب میں میری تعریف کہیں کہ کتنے اچھے ہیں یہ، یا مجھے اس کے بارے میں کوئی مالی مفاد مل جائے. تو دو بیماریاں سب کیے کرائے کو ریا برباد کر دیتی ہے. وہ آپ جہاد کر رہے ہیں، آپ سخاوت کر رہے ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ شیخ المشائخ ہیں، شیخ التفسیر ہیں، ملٹیپلائی پہ زیرو کر دے گا اس کو. یہ اتنا اس کا مہلک ہونا ہے. لیکن جس کی طرف میں آپ کو جو اصل میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس بارے میں آپ کو، جس کی طرف ہم کم بات کرتے ہیں اصل میں، ٹھیک ہے نا، اور وہ یہ بات ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق رسمی ہو گیا. ہمارا اللہ سے تعلق کیا ہے؟ رسمی ہو گیا. ہم نے اللہ تعالیٰ کو ماننا ایسا ہے جیسے موروثیت میں ہمیں کوئی ایک عقیدہ مل گیا، کوئی عبارتیں رٹ لی ہیں، جیسے کوئی ایک مینٹل کانسٹرکٹ ہوتا ہے. زندہ نہیں ہے اللہ سے تعلق. زندہ تعلق وہ ہوتا ہے نا جو جس کے ملنے، وہ تعلق جو آپ کو ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے. اللہ سے تعلق، خوف کی آیات بھی پڑھے جا رہے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، جنت کی بشارتیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. نہ دوزخ کا عذاب پڑھتے ہوئے خوف محسوس ہوا، نہ جنت کی بشارت پڑھتے ہوئے نہ کوئی خوشی محسوس ہوئی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ تعلق. اس چیز کی آپ کے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ اپنی یونیورسٹی میں دیکھیے، ہزاروں لوگ آتے جاتے ہوں گے، بے شمار آ رہے جا رہے، آپ کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا نہیں کر رہے، پرواہ. جن کی پرواہ ہوگی نا ان کی ہر بات پہ نظر رکھیں گے. ٹھیک ہے. ہمارا اللہ سے جو تعلق ہے وہ ڈیڈ تعلق ہو گیا ہے. یہ بات سمجھ لگ رہی ہے؟ اگلی بات دیکھیے کہ ابھی دیکھیے آج کل نا وہ موٹر سائیکل والوں کا آپ کو پتا ہوگا بڑی سختی کی ہوئی ہے پولیس والوں نے. ٹھیک ہے. ہم کیا جتنا وہ چوک میں لگے ہوئے کیمرے کا ہمیں ڈر ہے، چوک میں کھڑے ہوئے کانسٹیبل کا ہمیں، چوک میں کھڑا ہوا ہے نا، تو میں بصیرہ سے بعض وقت کلاسز لیٹ ہو جاتی ہیں، لیٹ جانا پڑتا ہے، تو میں نے دیکھا چوک میں کوئی بندہ نہیں ہے اور لیکن کوئی نا اشارہ نہیں کراس کر رہا. کیوں؟ کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرے کا ڈر ہے. ٹھیک ہے نا. اگر پتا ہے کہ اگلے چوک میں کانسٹیبل کھڑا ہوگا تو میں اپنا جو ہیلمٹ ہے نا وہ گھر سے تیار کر کے لے جاؤں گا، اتنا میں محتاط ہو جاؤں گا. لیکن اللہ کا ماننا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کیسا ماننا ہے کہ گناہ کر کے گزر جاتا ہوں اور احساس بھی نہیں ہوتا. کیا یہ رسمی تعلق نہیں ہے؟ تو کیا بن گیا ہمارا اللہ سے؟ کیا اللہ، میں اس یہی بات متوجہ کر رہا ہوں کہ کیا اس کانسٹیبل سے جتنا ہم خوف رکھتے ہیں، کہ اللہ کا اتنا بھی خوف ہے ہمارے پاس؟ کیا کانسٹیبل کی اتھارٹی سے اللہ کی اتھارٹی زیادہ نہیں ہے؟ یہ ہم نے کیسی اللہ کی اتھارٹی مانی ہے، یہ کیسی اس کی قدرت مانی ہے، یہ کیسا اس کا بصیر ہونا ماننا ہے کہ جو دل پہ اثر ہی نہیں کر رہا. سمجھ لگ رہی ہے میری بات آپ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ پھر اگلی بات خوف کے علاوہ کہ دنیا میں آپ کی کسی سے محبت ہو، دنیا میں جس سے محبت ہو جائے نا، یہ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں، کس لیے دے رہا ہوں، ویسے سمجھانا مشکل ہو جاتا کہ ان چیزوں کا ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. جن کا آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں نا ان کی مثال لے کے سمجھاؤں گا تو آپ کا میں اللہ سے تعلق، اور میں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو میں اللہ سے تعلق کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی آپ سے اچھمبے کی چیزیں نہیں مار، یہ تو وہ نارمل ہمارے تعلق کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ وہ جن سے ڈر ہوتا ہے ان کے لیے ہم کتنا دیکھیں نا وہ احتیاط کر رہے ہیں. پھر دنیا میں کسی سے محبت ہو، پوری رات باتیں کرتے گزر جاتی ہے، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، تھکاوٹ چھو کے نہیں گزرتی. لیکن کبھی نہ 2 نفل ایکسٹرا پڑھ لیں، ایسے لگے گا گھنٹوں گزر گئے. 2 نفل ایکسٹرا پڑھ لیں، ایسے لگے گا ایک بوجھ ہے جسم پہ جو میں سے اتار کر پھینک کے بھاگنا چاہتا. یہ کیسی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے ہماری. میرے دوستو، یہ مطلب سب سے جو میں آپ کو اہم بات بتانا چاہتا ہوں، یہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. جو ہم نے یہ بنایا ہوا ہے ساری بات، یہ توحید کا ایک رسمی ہم نے اپنے دماغ میں ایک کانسٹرکٹ بنا رکھا ہے. توحید کوئی جو ہے نا وہ رٹی رٹائے جملوں کا نام نہیں ہے. توحید تو اللہ کے لیے جینے کا نام ہے، توحید تو اللہ کے لیے مرنے کا نام ہے. توحید تو وہ ہے جس میں جی رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. توحید لیو کرنے کا نام ہے، چند باتوں کے رٹے مارنے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. توحید تو اس چیز کا ہے کہ بندہ کہہ سکے یا اللہ تو میرا مطلوب ہے، تو میرا مقصود ہے، تو میرا محبوب ہے. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کل ان سے کہہ دیجئے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور قرآن مجید میں آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں کسی صوفیوں کی باتیں نہیں پڑھ رہا، میں کسی کا میں تو کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا ہم سے حوالہ ہے۔ یہ اس لیول پر تعلق اور اس لیول کا تعلق اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ انما کہتے ہیں عربی میں حصر کا اسلوب ہے، اس کا میں ترجمہ کروں گا، اس کا مطلب ہوگا مومن تو ہیں ہی وہی، ٹھیک ہے۔ اور مطلب کہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ سوئے ہوئے جاگو، بڑے مومن بنے پھرتے ہو۔ انما المؤمنون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو ہیں ہی وہی کہ جب ان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے، اپنے اندر جھانکیے، یہ کس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں؟ کوئی ایلینز کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں؟ ہم نے کب یہ ایکسپیرینس کیا اپنی زندگی میں؟ اور کیا ہمیں ایکسپیرینس کرنے کی تڑپ نہیں رکھنی چاہیے اپنے اندر؟ کیا رونا نہیں چاہیے اللہ کے سامنے کہ کس گراوٹ میں ہم لوگ گر چکے ہیں؟ یہ میں کسی کی باتیں تو نہیں آپ کے سامنے کر رہا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ ہے۔ دنیا میں دیکھیے نا، کسی سے محبت ہونا، باہر کمرے، آپ اندر بیٹھے ہوئے، باہر کمرے سے آواز آئی ہے، یہ کہے نا کہ یہ جو مطالبہ ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ہمارا حال کیا ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، دل کانپنا تو دور کی بات ہے، دل کانپنا تو دور کی بات ہے، دل کی دھڑکن بھی نہیں تیز ہوتی۔ عذاب کی آیات پڑھتے ہیں کہ تو بال بھی کبھی نہیں کھڑے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور دنیا میں جس سے محبت ہونا، آپ کو اس کمرے سے باہر سے آواز آتی ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی غیر معمولی مطالبہ نہیں ہے، ہم اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جس سے تعلق ہوتا ہے نا، جس سے محبت ہونا، اس کی آواز آئے نا، تو جس کا اس سے تعلق ہے اس کی 14 طبق ادھر متوجہ ہو جائیں گے، سارے اس کے جو دماغ کے حواس ہوں گے نا، کیونکہ اس کو محبوب کی آواز آئی، بقیہ کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن اس کو ہوگا کہ کیونکہ اس کا تعلق تھا اس کے ساتھ، ہم اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہے جو ہماری انسانی جو ہے نا تکلیف سے باہر ہے، ہم اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، یہ تعلق ہے جس کا ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یار میں سب سے پہلے تھا، میں تھا کہ میرے ساتھ اس کا تعلق رکھتے، میرے ساتھ نہیں رکھا، بقیہ سب محبوب بنا لی، مجھ سے مانگا ہی نہیں۔ صحابہ کی نمازیں پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں پڑھتے ہیں، صبح ہو جاتی ہے ختم، وہ آپ کے خیال میں جبر سے نمازیں پڑھتے تھے؟ اس محبت کے، یہ محبت کا اعجاز ہے کہ وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ جبر کے پڑھ کے دکھائیں نا ایسی نماز، ٹھیک ہے، جبر کے ساتھ آپ پڑھ کے دکھائیں، یہ محبت ان کا اللہ سے وہ تعلق تھا کہ جو ان کو کھڑا رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر تو یہ میں آپ کو یہ بات بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق قانونی بن گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق حبی نہیں ہے۔ اور آپ کو میں بتا رہا ہوں محبت کے بغیر یہ بڑا مشکل کام ہے، لگا لو زور، جبر کر لو، پھر بڑا زور سے، ہم بڑے ہی کمزور لوگ ہیں۔ یہ محبت کا اعجاز ہے کہ جو ہے نا وہ یاد پرماننٹ ہو جاتی ہے، بلانا بھی چاہو بھلا نہ سکو گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے، ورنہ زور بندہ لگاتا رہتا ہے۔ دنیا میں ہر ایک کی ایک لیلا ہوتی ہے جس کے پیچھے وہ مجنوں ہوتا ہے۔ کسی کی لیلا دنیا ہے، کسی کی لیلا پیسہ ہے، کسی کی لیلا جائیداد ہے، کسی کی لیلا طاقت ہے، کسی کی لیلا جو ہے وہ اقتدار ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہہ سکے کہ یا اللہ میرا محبوب تو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا عملی مصداق ہو کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ،
کہ بے شک جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. یہاں تک کوئی آپ کا سوال؟ اگلی بات جو میں آپ سے کر کے نا میں اس کو تھوڑا سا میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا کیونکہ ٹائم جو ہے نا تقریباً ہاف کراس ہو گیا. ہم نے یہاں تک یہ بات سمجھی اور کہ ہم نے یہاں تک یہ بات سمجھی کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا کتنا رتبہ ہے. دوسرا، یہ دروازہ سب کے لیے، کسی کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں. آپ کسی پیشے میں بھی رہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ سے ایک مطالبہ ہے، ڈاکٹر بن کے رہو، فرض پڑھ رہے ہو، فرائض پورے کر رہے ہو. اگلا مطالبہ کیا ہے؟ اپنی مرضی میرے حوالے کرو، میری خواہش، اپنے آپ کو میرے حوالے کرو. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں. آپ میں سے کسی نے مناظر احسن گیلانی کا نام سنا ہوا ہے؟ بڑے ہی چوٹی کے، ٹھیک ہے نا. اچھا، آپ میں سے ڈاکٹر محمود غازی کا کسی نے نام سنا ہوا ہے؟ ڈاکٹر محمود غازی کا آپ نے نام، ڈاکٹر محمود غازی مطلب آپ سرچ کیجئے گا پتہ چلیے، بڑے چوٹی کے لوگوں میں سے اچھے لوگ جو ہیں نا، کام کے لوگ جو ہیں. ڈاکٹر محمود غازی، ان کے استاد مولانا مناظر احسن گیلانی. ان کو کسی نے خط لکھا کہ حضور میرے جو وہ مربی تھے، میں ان کے پاس جو ہے نا وہ میرے اتنے اوراد وہ فوت ہو گئے، تو میں اب اتنے اوراد و وظائف ہیں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، تو ٹھیک ہے، تو حضور اب میری آگے رہنمائی کیجئے، کوئی مسئلہ ہے نا میرا، سو وہ اللہ سے تعلق نہیں بن پا رہا میرا. حضرت مناظر احسن گیلانی عالم تھے، وہ پیر شیر نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، وہ عالم تھے، ٹھیک ہے نا، لیکن بڑے چوٹی کے عالم تھے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے سائنس کو بھی سمجھنا، اسلام کے اوپر اعتراضات کو سمجھنا، ان کی دین کتاب ہے الدین القیم، آپ پڑھیے گا اس کو. تو خیر وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو جواب میں لکھتے ہیں، علامہ مناظر احسن گیلانی ان کو جواب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ ان کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی اس میں ایڈ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا. وہ اس کو سمجھا رہے ہیں، یار ان کو کوئی تعلق کا ایک لیول ہوگا آپس میں، ہم کسی کو تو اس طرح نہیں کہہ رہے، اس کو ایک تعلق کا لیول ہوگا. اللہ تعالیٰ غتر غو سے جو ہے نا وہ قابو میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا ہے تو اپنے آپ کو ڈالو اس کے سامنے، پھر تھوٹ تمہارے اندر کوالٹیٹیو چینج آئے گا. اللہ تعالیٰ کوانٹٹی سے قابو میں نہیں آئیں گے، کوالٹیٹیو چینج آتا ہے جب آپ سرنڈر کرتے ہیں. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ ٹو سبمٹ یور سیلف ان فرنٹ آف اللہ. پھینک دو اللہ کے سامنے، جھکا دو اس کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نگوں کر دو اپنے اللہ کے سامنے، سپرد کر دو. اللہ سپردگی تو کی کوئی نہیں ہے، بقیہ اوپر جو ہے نا بولے بات، مطلب کہ میں کیے جا رہا ہوں، وہ کیسے دوستی ملے. امام میں آپ کو یہ بتائیں، مناظر احسن گیلانی نے کتنی کہتے ہیں نبض پہ ہاتھ رکھ دیا اس کی کہ یار اپنی مرضی کو بھی تو حوالے کر دے. اپنی مرضی کو حوالے کر کے تھوڑا کرے گا تو بڑا ہی اجر ملے گا، ٹھیک ہے نا. اس میں شوق پیدا ہوگا، کیونکہ اپنی مرضی کے بغیر شوق نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے حصول کا طریقہ کیا؟ میں اس میں 4 باتوں، بہت سی باتیں لیکن میں 4 کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ کو. پہلی بات ہے پکا ارادہ، سچا عزم. اچھا، میں جو آپ سے باتیں کر رہا ہوں نا، بالکل کتابی باتیں نہیں کر رہا. میرا اپنا تعارف کروانا، جو میں کہوں گا کہ جو میں سفر آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں نا، یہی میری زندگی کا مقصد ہے. اسی رستے پہ چلنا، چلتے رہنے کی کوشش کرنا، ٹھوکریں لگنی، گرنا، پھر اٹھ کے ففروا الی اللہ، بھاگو اس کی طرف. اس بھاگنے کی بشک وہ جو بھاگنا ہے وہ رینگ کے چلنے کی طرح، پر اس مقصد کو نا سامنے رکھ دیا ہے. اب اس کو نظروں سے نہیں ہٹا سکتے کسی صورت، کیونکہ پھر